بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک انتہائی اہم مسئلہ جس کے متعلق اکثر و بیشتر لوگ سوال کرتے ہیں، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ ہر شخص کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ اکثر و بیشتر جو لوگ ہیں وہ طلاق دینے کے بعد پھر روتے ہوئے میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اب آپ حل بتائیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یقین کریں کہ اس وقت جب وہ طلاق دے چکے ہوتے ہیں ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوتا۔ یا تو یہ ہے کہ وہ طلاق سے پہلے آئیں مشورہ کریں، یا پھر یہ ہے کہ وہ کم سے کم طلاق کا جو طریقہ ہے وہ سیکھ لیں، طلاق کا جو شرعی طریقہ ہے وہ سیکھ لیں، پھر انشاءاللہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حالانکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ میں کچھ مہینے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ انتہائی اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے پھر دوبارہ بیان کر رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتے ہیں، اور ایک ساتھ 3 طلاق دینے کے بعد پھر روتے ہوئے آتے ہیں کہ جی مفتی صاحب اب ہمارا کیا بنے گا۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ علماء ہیں، علماء اہل الحدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں، اگر عدت نہیں گزری تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرے علماء احناف ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی بس اب طلاق ہو گئی ہے، 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں۔ تو اصل میں مسئلہ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک عالم یہ کہتا ہے، دوسرا عالم یہ کہتا ہے، تو ہماری تسلی کیسے، ہماری پریشانی کیسے دور ہوگی؟ تو آپ کی پریشانی ایسے دور ہوگی کہ آپ طلاق کا جو طریقہ ہے وہ سیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، چاہے وہ اہل حدیث عالم ہو، کوئی حنفی عالم ہو، وہ آپ کو اس حوالے سے اعتراض نہیں کر سکتا آپ کے اوپر۔ طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ طلاق کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی بیوی کو حالت طہر میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، جب وہ طلاق دینا چاہتا ہو تو ایک مرتبہ ایک اس کو طلاق دے، دوبارہ طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو پھر کبھی، نہ اسی مہینے نہ کسی مہینے، صرف اور صرف ایک طلاق دے۔ اب اگر 3 مہینے سے پہلے، یعنی جو عدت ہے، عدت گزر جانے سے پہلے وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس کی بیوی بن جائے گی، رجوع کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ لیکن اگر طلاق کمپلیٹ دینا چاہتا ہے، رجوع نہیں کرنا چاہتا، تو 3 مہینے گزر جانے کے بعد جو اس نے ایک طلاق دی تھی وہ ہو جائے گی، اور میاں بیوی کے درمیان جدائی واقع ہو جائے گی۔ ہمارے اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں 3 طلاقیں دینی ہیں، اور رجحان ہے ہر ایک بندہ جو بھی طلاق دیتا ہے 3 طلاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نے 3 طلاقیں دینی ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے، یہ شرعی طریقہ ہے۔ لیکن ایسا بندہ جو ایک وقت میں یا ایک سے زیادہ، جب کبھی بھی ایک سے زیادہ طلاقیں دیتا ہے، وہ گنہگار ہے، ٹھیک ہے، وہ گنہگار ہے۔ اب علماء اہل حدیث کا، علماء احناف کا اس حوالے سے اختلاف کیا ہے؟ اختلاف ذرا سمجھیں۔ اختلاف یہ ہے کہ علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ ایک وقت کی جو 3 طلاقیں ہیں، اگر ایک بندہ ایک مجلس کے اندر ایک وقت میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے یا 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ ایک ہی واقع ہوتی ہے۔ ایک مجلس کی جتنی بھی طلاقیں ہوں وہ ایک ہی واقع ہوتی ہیں، جبکہ علماء احناف کہتے ہیں کہ نہیں، 3 واقع ہوتی ہیں۔ اب جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو ایک ہی طلاق دے گا صرف اور صرف، تو اس کا پھر یہ ہے کہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں پڑے گا، علماء اہل حدیث کے نزدیک بھی وہی موقف ہے، پھر علماء احناف کے نزدیک بھی وہی موقف ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ایک بندہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے تو اس کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ عدت کے درمیان رجوع کر سکتا ہے، اور عدت کے بعد، عدت گزر جانے کے بعد بھی اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسے اپنی بیوی بناؤں تو وہ اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ اس کو بیوی بنانے کے لیے اس کو دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا، جو نکاح کا پروسیس ہوتا ہے، حق مہر وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے وہ دوبارہ سے لاگو ہوگا، پھر وہ اس کی بیوی بن جائے گی۔
ایک طلاق دینے کا یہ فائدہ ہے. لیکن 3 طلاق جو بندہ دیتا ہے ایک مجلس کے اندر دیتا ہے تو ایک واقع ہوتی ہے، علماء اہل حدیث کے نزدیک عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے، عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. جبکہ ہمارے جو کچھ مولویان حضرات ہیں جو بیچارے کم پڑھے لکھے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اب بندے نے 3 طلاق دے دی، تھوڑی دیر کے بعد وہ مولوی صاحب کے پاس چلا جاتا ہے. جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اسی دن اگلے دن تو مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ مولوی صاحب میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. مولوی صاحب کہتا ہے اب تمہیں حلالہ کرنا پڑے گا، اب تمہیں حلالہ کرنا پڑے گا. تو حلالے کے بغیر وہ تمہاری بیوی نہیں بن سکتی. پوچھنا یہ تھا، آپ دیکھیں بات کو سمجھیں، مولوی صاحب جو ہی کہتا ہے کہ حلالہ کرواؤ اپنی بیوی کا، اس کے بعد تمہاری بیوی بنے گی. بھئی آپ یہ کہتے ہو کہ وہ جو ہے تمہاری بیوی ختم ہو گئی ہے، جب اس کی بیوی ختم ہو گئی ہے تو وہ حلالہ کیسے کروا سکتا ہے؟ جب اس کی بیوی ہے نہیں، جب بیوی نہیں ہے، غیر محرم ہے، تو اس کا حلالہ کیسے کروا سکتا ہے؟ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے. اچھا دوسری بات، حلالے کو نکاح کا نام دیتے ہیں. اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اسی ٹائم کہتے ہیں کہ جی حلالہ کروا دو. یعنی بات کو سمجھیں ذرا، مسئلے کو سمجھیں. مسئلہ کیا ہے کہ عدت جب تک باقی ہے تب تک اگر ان کے نزدیک مان لیں، ان کے نزدیک طلاق ہو گئی ہے لہٰذا جو ہے تو میاں بیوی نہیں مل سکتے، چلو جی مان لیا نہیں مل سکتے، لیکن اس عورت کا عدت کے دوران کسی اور کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، چاہے نکاح حلالہ ہو یا کوئی بھی نکاح ہو. کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. عدت کے دوران نکاح دوسرا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، حرام ہے، یہ زنا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے جاہل ملا، جاہل عوام کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے. کہتے ہیں تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ اور تمہارا رجوع بھی نہیں ہو سکتا، البتہ دوسرے بندے کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ رات گزارے گا اور پھر تمہیں دے دے گا، پھر تمہاری لیے حلال. یہ کیسا، یہ ایک عجیب دین اسلام کو کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے. دین کو مشکل اور عوام کے لیے اتنا مشکل، عوام بھی جہالت کی حدیں پار کی ہوئی ہے عوام نے. تو دین کو سیکھیں. یہ جو مختصر اور آسان طریقہ میں نے طلاق کا بتایا ہے، آپ کو اگر اس میں سے کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے تھوڑا مشکل ہے، کسی بندے کا کوئی سوال ہو سکتا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو یہ بات لکھ لیں، اپنے ذہن نشین کر لیں، اسی کے مطابق عمل کیا کریں. پھر بعد میں ابھی یہ جو مسئلہ ہے بیان کرنے کی وجہ کیوں پیش آئی، کیونکہ ابھی 2-4 دنوں کے اندر میرے پاس تقریباً 8 سے 10 اس طرح کے کیسز آئے. 8 سے 10 کیسز آئے. یقین کریں کہ مجھے بہت ایسے کیسز تھے کہ مجھے بہت زیادہ صدمہ پہنچا اور بہت زیادہ تکلیف میں تھا کہ ان کی مجبوریاں اس طرح کی تھی کہ میں سن کے میں خود بھی سکتے میں آ گیا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. اس وجہ سے میں نے معذرت کر لی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کا مسئلہ جو ہے وہ اوور ہو چکا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو کما حق کو سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.